الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى تكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت محترم سامعین کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی نورانی عرفانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم ہوا، احسان ہوا، فضل ہوا کہ باری تعالیٰ نے ہم سبوں کو اپنے محلے میں ایک جگہ بیٹھ کر کچھ باتیں سننے اور سنانے کا موقع مرحمت فرمایا ہے۔ ایک شعر سے میں اپنی باتوں کو شروع کرتا ہوں کہ جس شعر کا تعلق آج کے رسم و رواج والی شادی اور بیاہ سے ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ چادریں پیکرے اجداد بھی بک جاتی ہیں، چادریں پیکرے اجداد بھی بک جاتی ہیں، کانپتے ہونٹوں کی فریاد بھی بک جاتی ہیں، چادریں پیکرے اجداد بھی بک جاتی ہیں اور کانپتے ہونٹوں کی فریاد بھی بک جاتی ہے۔ ارے تم تو دولت کے پجاری ہو، تمہیں کیا معلوم، فاتح جب پڑھتے ہیں تو اولاد بھی بک جاتی ہے۔ حضرات محترم، آج کی یہ محفل، آج کی یہ مجلس شادی خانہ آبادی کے مناسبت سے منعقد ہوئی ہے، اور میں بتا دوں آپ کو کہ آج جو ہمارے سماج کا حال ہے، آج جو محلے کا حال ہے، آج جو سماج اور سوسائٹی کے اندر جس چیز نے ہمیں اور ہمارے نوجوانوں کو تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے، آج یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ اس روئے زمین پر رہ کر اللہ کے فرمان کو بلائے طاق رکھ کر، بالائے طاق رکھ کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ یہ تو چاہتے ہیں کہ خدا ہمارا ناراض ہو جائے، رسول ہمارا ناراض ہو جائے، ہماری آخرت برباد ہو جائے، ہماری عقبہ بیکار ہو جائے، لیکن ہمارا کوئی رشتہ دار ناراض نہیں ہونا چاہیے، ہمارا کوئی محلے والا ناراض نہیں ہونا چاہیے، ہمارا جو ہے خالو اور خالہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، ہمارے بہن اور بہنوئی ناراض نہیں ہونی چاہیے، تاکہ آج اس روئے زمین پر جہاں پر بھی، جس جگہ پر بھی زیادہ تر عام طور پر جو شادی اور بیاہ دیکھنے کو ملتا ہے، وہاں پر اللہ کی رضا کے لیے دینی محفل کا انعقاد نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں، بلکہ اپنے اہل اللہ اور اپنے اہل اور اہل بیت اور اپنے گھر کے لوگوں کو راضی کرنے
کے لیے اس طرح کی دینی محفل قائم کر کے فارمیلٹی نبھائی جاتی ہے۔ میرے دوستو، آپ دل پر ہاتھ دیکھ کر بتائیے، سوچئے گا، ذرا اللہ کو حاضر و ناظر رکھیے گا کہ آج جس گھر کے اندر جہاں بھی شادی ہوتی ہے تو اب یہ بتائیے کہ ایک آدمی مولانا صاحب، امام صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ مولانا صاحب آ کر کے ہمارا میلاد پڑھا دیجیے، تو ذرا غور کیجیے کہ آنے سے پہلے بھی آج کے نوجوان اور گھر کے افراد ڈی جے کا استعمال کرتے ہیں۔ مولانا صاحب جیسے ہی دعا کر کے گئے اس کے بعد پھر گانا اور بجانا پھر شروع ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ غلط نہیں بولنا، یہ بالکل صحیح بات ہے نا۔ یہ ایسا عموماً دیکھا جاتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جس چیز کی ابتدا شیطان کے ذریعے سے ہو، جس چیز کی ابتدا موسیقی کے ذریعے سے ہو، جس چیز کی ابتدا گانے اور بجانے کے ذریعے سے ہو، جس چیز کی ابتدا ڈی جے بجانے کے ذریعے سے ہو، خدا کی قسم ایسے شادی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت آنے کے بجائے ان کے اندر بے برکتی آتی ہے۔ میرے دوست، میرے بزرگوں، میں آپ کو بتا دوں کہ آئیے میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سناتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات سناتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ سروے زمین کے اوپر رہ کر ایک شادی، دو شادی نہیں، بلکہ پوری 11 شادیاں کی ہیں۔ لیکن خدا کی قسم کوئی مائیں کا لال آج تک اس سروے زمین پر ایسا پیدا نہیں ہوا کہ وہ کوئی بتا دے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی کے اندر موت ڈی جے کا استعمال کیا ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کبھی بھی شادی کے اندر جو ہے ڈی جے کا استعمال کیا ہو۔ ارے آؤ تو چھوڑ دیجئے اور آگے بڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لقب جگر اور نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ شوہر بنتے ہیں، ایک شوہر اور بیوی، اس طرح رشتہ ہوتا ہے میرے دوستو کہ جس کے اندر بالکل سادگی اختیار کی جاتی ہے اور سادگی کے ساتھ جو اس نکاح کو انجام دیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم سیرت سے دور ہو کر، آج ہم قرآن سے دور ہو کر، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دور ہو کر ہمارا اور آپ کا زندگی گزر رہا ہے، ہمارے اور آپ کا وقت گزر رہا ہے۔ میرے دوستوں، میں بتا دوں کہ آج جس کلام اللہ کو ہم مانتے ہیں، جس قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، اسی قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو تم اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگوں تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، کہ یہ شیطان تمہارا کھڑا ہوا اصلی اور دائمی دشمن ہے۔ آج وہی شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، آج وہی شیطان ہمارے ہر چیز کے اندر ہمیں اور آپ کو اللہ کی رضا سے ہٹانے کے لیے، اللہ کی رحمت سے دور کرنے کے لیے شیطان کبھی شادی کے اندر نکاح کے موقع پہ ڈی جے بجوا کر، کبھی شادی کے اندر جہیز کی مطالبہ کر کے، کبھی شادی کے اندر اپنے آبا و اجداد اور اپنے رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے آج ہم اور آپ اپنے اللہ کو ناراض کرتے نظر آتے ہیں، آج ہم اپنے رسول اللہ کو ناراض کرتے نظر آتے ہیں، آج ہماری نگاہوں کے سامنے قرآن و حدیث کی نعوذ باللہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، لیکن آج میرے ماتھے کے اوپر شکن نہیں آتا کہ اللہ کا فرمان کیا ہے، رسول اللہ کا فرمان کیا ہے، اللہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا،
أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کیا میری نشانیوں میں یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا ہے. تمہاری بیوی کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہارے درمیان محبت اور مودت اور الفت اور عصمت پیدا ہو جائے. لیکن آج یقیناً شادی اور بیاہ کے اندر جو آج بہت ساری شکایتیں آتی ہیں، شکایتیں موصول ہو رہی ہیں کہ شادی کے بعد، نکاح کے بعد 6 مہینہ سال بھر ہوا میاں بیوی کے اندر نبھاؤ نہیں ہو رہا ہے. آئے دن سناتے ہیں مولانا صاحب یہ مسئلہ بتائیے، مولانا صاحب یہ مسئلہ بتائیے کہ ہم اپنی بیوی کو اپنے طلاق دیا یا پھر اس طریقے سے دونوں میں رنجش ہو جاتی ہے، آپ سے نبھاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ میرے دوست اور میرے بزرگوں، یہ شادی سنت ہے اور شادی سنت ہے اور سنت کہتے ہیں عبادت کو، اور عبادت کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہوتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک وقت کے بہت بڑے امام ہیں. ان کے یہاں شادی جو ہے بالکل اہم عبادت مانی جاتی ہے، اور شادی جب عبادت ہے تو میرے دوست اور میرے بزرگوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب آدمی اگر کوئی عبادت کو حاصل کرتا ہے، عبادت کرنے کے لیے جاتا ہے، آپ مثال کے طور پر لے لیجیے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز بھی ایک عبادت ہے، کوئی روزہ رکھتا ہے تو روزہ بھی ایک عبادت ہے، کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے، کوئی حج کرتا ہے تو حج بھی ایک عبادت ہے، کوئی اگر نفل صدقہ عطا کرتا ہے تو یہ بھی ایک عبادت ہے، کوئی غریبوں کی مدد کرتا ہے تو کوئی بھی ایک عبادت ہے، کوئی بیواؤں اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتا ہے تو یہ بھی ایک عبادت ہے. میرے دوستو، آپ بتا دیجئے کبھی بھی کہ کسی بھی عبادت کو کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز ادا کرنے سے پہلے آپ سے سوال کیا جائے تو آپ بتائیں گے کہ نماز سے قبل سب سے پہلے وضو کرتے ہیں اور نماز سے پہلے نیک کام انجام دیتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں. تو گویا کہ شادی یعنی عبادت سے پہلے کوئی ایسا کام کیا جائے جو حدیث سے ثابت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ثابت ہو اور آقا علیہ السلام کے فرمان سے ثابت ہو. ایسا کام عبادت سے کیا گیا. یقیناً اچھا کام کریں گے اور عبادت جب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وضو کا بھی ثواب دے گا، نماز پڑھنے کا بھی ثواب دے گا. یعنی کوئی بھی عبادت سے قبل آپ جو ہوئے کوئی کام جو کرتے ہیں تو گانے بجانے سے شروع نہیں کرتے. آپ کوئی کام کرتے ہیں تو ڈی جے بجا کر کے شروع نہیں کرتے. آپ کوئی کام کرتے ہیں تو یہ شیطان کے خرافات جو آج ہندوانہ رسم ہے، جو ہندو کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی، ہمارے ہندو بھائی یہ ساری چیزوں کو انجام دیا کرتے تھے، آج وہ رسم ہمارے اسلام میں بھی دھیرے دھیرے داخل ہو گیا. کیوں؟ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے دوستو، یاد رکھیے گا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اسلام تو سچا اور پاکیزہ اور صاف اور ستھرا مذہب ہے. اسلام تو اتنا پاکیزہ مذہب ہے کہ اسلام تو جہاں عبادت کی تعلیم دیتا ہے وہاں روئے زمین پر مخلوقات خداوندی کے ساتھ بھائی چارگی کا، محبت کا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ روئے زمین پر جو بھی لوگ ہو، کسی بھی دھرم اور ملت کے ماننے والے ہو، اسلام کا مذہب ہے، اسلام کا یہ سبق اور پیغام ہے کہ ہر ایک کے ساتھ بھائی چارگی اور محبت کے ساتھ زندگی گزارو. یہ اسلام کی دعوت، اسلام مذہب کی دعوت ہے. لیکن میرے دوستو، آج ہم ایمان سے اتنے دور ہو چکے ہیں، آج ہم اپنے فرمان سے اتنے دور ہو چکے ہیں، آج ہم قرآن سے اتنے دور ہو چکے ہیں، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اتنے دور ہو چکے ہیں، تعلیمات نبویہ سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ میرے دوست اور میرے بزرگوں، آج ہمیں اسلام کی تعلیم معلوم نہیں ہے، آج اسلام کا سبق ہمیں معلوم نہیں ہے، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں معلوم نہیں ہے. اگر معلوم ہوتا
تو نکاح جو ایک عبادت کا درجہ رکھتی ہے، نکاح جس کو عبادت کہا گیا ہے، جس کو سنت کہا گیا ہے، اس پاکیزہ عمل کو، اس نیک عمل کو، اس عبادت کو آپ جو ہے کسی ڈی جے کے ذریعے سے، کسی گانے بجانے کے ذریعے سے حاصل نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمارے اندر وہ علم نہیں ہے جس کی بنیاد پر آج ہم شیطان کی پیروی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کلمہ پڑھنے والا بنایا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت اگر چاہتے ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضاعت اگر چاہتے ہو، تو میرے دوست، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی احکامات اور جو بھی فرمودات ہے اور جو بھی پیغامات ہے، ان تمام فرمودات اور پیغامات کو اچھی طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرو۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص اس میں برکتیں آتی ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یقین شادی اور نکاح یہ بہت ہی ایک نیک عمل ہے، اور مجھے معلوم ہوا کہ اس گھر سے دو لڑکے کا نکاح ہونے جا رہا ہے۔ نکاح چونکہ انسانی زندگی کی شروعات کی ایک بہت بڑی کڑی ہوتی ہے، نکاح انسانی زندگی کی ابتدا کی ایک بہت بڑی کڑی اور بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے سے انسانوں کی نسل چلتی ہے، انسانوں کی نسل آباد ہوتی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اللہ کے اندر کسی بھی رشتے کو اپنی علامت اور اپنی نشانی قرار نہیں دیا۔ اگر کسی رشتے کو دیا ہے، کسی رشتے کو اپنی علامت بتایا ہے، کسی رشتے کو اپنی نشانی قرار دیا ہے، تو وہ رشتہ نکاح کا رشتہ ہے، وہ رشتہ شادی اور بیاہ کا رشتہ ہے۔ میرے دوستو، کل قیامت کے دن جب قیامت واقع ہوگی اور اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو فنا کر دے گا، مٹا دے گا، اور سب لوگ جب دنیا چھوڑ کر آخرت کے اندر چلے جائیں گے، تو جنت والے جب جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو باری تعالیٰ سب کو جزا اور سزا دے گا۔ جہنم والے کو تو سزا ملے گی، اور جو لوگ جنت کے اندر گئے ہیں اپنے اعمال کے برکت سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی بہت بڑا انعامات دیں گے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جنتیوں کو پروردگار عالم کی طرف سے حوریں نصیب ہوں گی، اور تمام حوروں کے سردار ان کی بیوی ہوں گی جس نے زمین پر ان کے ساتھ زندگی گزارا۔ میرے دوستوں، تو معلوم یہ چلا کہ وہ رشتہ، یعنی دنیا جب ختم ہوگی اس وقت بھی اگر کوئی رشتہ باقی رہے گا تو وہ نکاح کا رشتہ ہے، اور جس وقت سے دنیا قائم ہوئی اس وقت بھی اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے، ریسرچ کیا جائے، تو وہ رشتہ نکاح کا ہی رشتہ ہے، جس رشتے کو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور دادی حوا علیہ السلام نے انجام دیا، جو ہم سب کی دادی ہے۔ آج پوری انسانیت کا اگر وجود اگر ہوا ہے تو وہ بھی حضرت آدم کے ذریعے سے ہوا ہے۔ میرے دوستو، آج ہمیں اور آپ کو اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر پروردگار عالم بہت اچھا پیغام سناتے ہیں، اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیں اور آپ کو انسانیت کا سبق دیتا ہے کہ آپ کسی بھی مذہب و ملت کے ماننے والے ہو، سب کے ساتھ محبت کا برتاؤ دو، کیونکہ ہر ایک ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کے سب جو ہو اسی آدم کی اولاد ہے، اور اسی آدم کے وطن سے اونے کے ذریعے سے پیدا ہوا ہے۔ اس لیے شاعر نے رام وید کے اندر بڑے اچھے انداز سے گیتا لکھا ہے، کیا؟ اس دھرتی پر بسنے والے ارے جتنے انسان، اس دھرتی پر بسنے والے ارے جتنے انسان، ارے رکھے سبھی کا ایک ہی رکھے ہیں، رکھے سبھی کا ایک ہی رکھے ہیں، سب رکھتے ہیں